تو دو تین چیزیں اپنے دھیان میں رکھیے گا، ٹھیک ہے بھائی. سب سے پہلی بات، اردو کا سب سے پہلا سوانح نگار جس کو ہم آٹو بایوگرافی رائٹر کہتے ہیں. حال ہی کی 2 کتابیں حیات سعدی، یادگار غالب اس لحاظ سے یادگار اور مشہور ہیں. حال ہی کو اردو کا سب سے پہلا سوانح نگار. بیٹا میں بالکل ڈیوائس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اب میں تھوڑا سا اپنا کنیکشن بھی چیک کر لو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنا کنیکشن بھی چیک کر لو. مائک بھی میرے منہ سے بالکل قریب ہے، تو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا مائک میں نے ہوا میں سائڈ میں ادھر ادھر رکھا ہوا ہے. ابھی میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب تھوڑی سی توجہ رکھو اور تھوڑا سا ایئر کنیکشن دیکھ لو. ویسے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اتنی پرابلم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جناب. اچھا، دوسری بات، حیات سعدی یادگار غالب بحثیت سوانح نگار اردو کے سب سے پہلے سوانح نگار ہیں. اردو کے سب سے پہلے تنقید نگار، جو کتاب حالی نے لکھی جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو اردو کا سب سے پہلا تنقید نگار کہا گیا. تو حالی اردو کا سب سے پہلا سوانح نگار. اچھا، بورڈ میں اس طریقے سے ایم سی کیو آتا ہے: سوانح نگاری کا بانی، تنقید نگاری کا بانی، سوانح نگاری کا امام، تنقید نگاری کا امام. اردو میں سب سے پہلے کس نے سوانح یا تنقید کا آغاز کیا؟ یا پھر ایم سی کیو اس طرح بھی آتا ہے: مقدمہ شعر و شاعری کس کی کتاب ہے؟ حیات سعدی یادگار غالب کس کی لکھی ہوئی کتابیں؟ ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی بہت تکے میں، اسپیشلی کامرس گروپ کے ساتھ، کبھی اس طرح بھی ایم سی کیو بن جاتا ہے: حیات سعدی یادگار غالب کس طرز کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، کس اسٹائل کی بکس ہیں؟ تو یہ سوانح کی ہے. مقدمہ شعر و شاعری تنقید کی ہے. اور آخری چیز، اردو کے سب سے پہلے قومی شاعر، ٹھیک ہے. میٹرک میں آپ نے ایک نظم پڑھی تھی، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. پھر فرسٹ ایئر میں آپ جب آئے تو آپ نے ایک اور نظم پڑھی جس کا نام تھا تعلیمات نبوی. یہ دونوں نظمیں جس کتاب سے لی گئی تھی اس کا نام تھا مسدس مد و جزر اسلام. اور اسپیشلی وہ بچے جو فرسٹ ایئر سے مجھ سے پڑھ چکے ہیں اور سیکنڈ ایئر میں آئے تو آپ کو یاد ہو جب میں نے تعلیمات نبوی پڑھائی تھی، تھوڑا بہت اگر آپ کے دماغ میں ہو تو میں نے پورا خاکہ رکھا تھا کہ حالی نے کس طریقے سے یہ کتاب سر سید کے کہنے پہ لکھی تھی، اور سر سید کے خیال میں یہ کتاب ان کے لیے توشہ آخرت ہوگی، یعنی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگی. تو بہرحال ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، موضوع پر آتے ہیں. تو 3 باتیں یاد رکھیے گا: سوانح نگاری، تنقید نگاری اور قومی شاعری. اور خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہے، ذہن میں رکھنا، اردو پاکستان کا نہیں، اردو کا سب سے پہلا قومی شاعر. جب آتا ہے نا ایم سی کیو پاکستان کا پہلا قومی شاعر تو وہ تو اقبال ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اردو کا سب سے پہلا قومی شاعر تو وہ اقبال نہیں ہے بلکہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں. اب آجیے ذرا موضوع پر، تھوڑا جلدی جلدی بات کو آگے لے کر جائیں گے. پچھلے ہفتے میں نے تھوڑا سا موضوع کھولا تھا گداگری کے حوالے سے، ٹھیک ہے. گداگری کے لفظی معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنا. گداگر جسے آپ بیگر کہتے ہیں، بھیک مانگنے والا، ٹھیک ہے. مذمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں برائی، خرابی. اچھا، میں نے پچھلے ہفتے بھی تم لوگوں سے ایک بات کہی تھی، کچھ بچوں نے تھوڑا کریٹیکل کوشچن بھی کیا تھا کہ یار دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی دروازے پہ کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم 99% یہ کہتے ہیں کون آیا ہے بھائی؟ فقیر آیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم بلا وجہ میں ایک بھکاری کو فقیر بنا دیتے ہیں. جبکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک فقیر کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھو مینشن بھی کیا ہے نیچے کہ جب زکوٰۃ کا ذکر ہوا، تم نے میٹرک میں بھی زکوٰۃ پڑھی، فرسٹ ایئر میں بھی زکوٰۃ پڑھی، کہ میں فرق ہی بتا رہا ہوں بیٹا، توجہ رکھو، میں بتا رہا ہوں کہ جب تم نے میٹرک میں زکوٰۃ پڑھی، فرسٹ ایئر میں زکوٰۃ پڑھی، تو اس وقت کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہ سب سے پہلے جن 8 لوگوں کو ڈھونڈ کے زکوٰۃ دینی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر ہے فقراء کا. فقراء جمع ہے لفظ فقیر کی، اور فقیر کا لفظ نکلا ہے فقر سے، اور فقر کے معنی بھوک پیاس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یاد ہے تم لوگوں کو جو لاسٹ ویک ہم نے نظم ختم کی تھی حضرت فاطمہ والی، کیا اس کا آخری شعر تھا؟ ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو. کیا میں نے اس وقت بھی بات کہی تھی کہ سیدہ کی زندگی میں فقر و فاقہ ان کے گھر کی دہلیز پہ جب دیکھو اطمینان سکون سے بیٹھا ہوا ہے، کئی دن ان کی زندگی میں بھوک پیاس سے کٹتے تھے مگر انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی. تو بھائی فقیر وہ ہوتا ہے جو بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے جب بہت حدیں پار ہو جائیں، مطلب انتہا سے زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی حد پوری ہو جائے، اور کوئی انتہائی جائز اور حلال مجبوری اسے مجبور کرتی ہے کہ لوگوں کے آگے جائے اور اپنی ضرورت بیان کرے. اور یقین مانو اس وقت بھی یہ جس طرح لوگوں سے مانگتا ہے نا، مطلب ایک اردو میں کہاوت ہوتی ہے زمین پھٹے اور میں سما جاؤں، ٹھیک ہے، یعنی اتنی شرم ہوتی ہے اس کے اندر کہ یہ چاہتا ہے کہ پروردگار ایسا وقت مجھ پہ نہ لا، اور ایسا وقت آئے تو زمین پھٹے میں سما جاؤں، جس کے لیے ہم اردو میں ایک لفظ بیٹا استعمال کرتے ہیں سفید پوش.
انگریزی میں آپ لوگ کہتے ہو وائٹ کالر. تو اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم لوگوں کو, میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں, اگر تم اپارٹمنٹ میں رہتے ہو, تم فلیٹ میں رہتے ہو, تم محلوں میں رہتے ہو, تم کالونی میں رہتے ہو, میں تمہیں 110% گارنٹی دیتا ہوں تمہارے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر ضرور ہوگا جہاں ایسے فقراء موجود ہوں گے. اچھا یہ تمہیں پوز ایسا کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ایک ہی 2-3 لباس ہیں, انہیں کو دھو کے پہنیں گے. تم جب ان کے گھر جاؤ گے تو اس طریقے سے پوز کریں گے مہمان نوازی کا جیسے بہت کچھ ہے, اور ایسے پوز کریں گے جیسے بہت کچھ گھر میں کھانے کو ہے, لیکن حقیقت میں یہ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں فقیر. اور ہم لوگ جن کو مستقل جو دروازوں پہ آج ہم کہتے ہیں فقیر آئے, بیسیکلی یہ فقیر نہیں ہوتے, یہ لوگ کہلاتے ہیں گداگر, بھکاری, جس کو انگلش میں آپ کہتے ہو بیگر, پیشہ ور مانگنے والے. ٹھیک ہے, اور اسلام میں ایک فقیر اور بھکاری کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. اور میں آخری بات بس اس موضوع پہ یہ کہوں گا, یاد رکھو, اگر بھیک مانگنے والا اللہ مطلب جسے تم لوگ عموماً ہم سب لوگ فقیر 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 بول دیتے ہیں, اگر وہ آدمی جو پروفیشنلی سب کے آگے ہاتھ پھیلائے اللہ کو اتنا ہی پسند ہوتا تو کیا اللہ اسے مصارف زکوٰۃ میں رکھتا؟ اور بھائی مصارف زکوٰۃ میں فقراء ہیں, اور فقراء میں وہ لوگ شامل ہیں جو انتہائی شرم میں, انتہائی مجبوری میں, انتہائی تنگی میں, انتہائی پریشانی میں بڑی شرم سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اور دے آر کالڈ وائٹ کالر, سفید پوش لوگ. جبکہ بھکاری کون ہوتا ہے؟ اب میں تمہیں ایک جینین مثال دوں, اگر تم لوگ میرے سامنے ہوتے تو یقین مانو اس مثال کا مزہ ہی دو بالا ہوتا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ٹھیک ہے, آپ دو دوست ہیں, ٹھیک ہے, آپ چاہے وہ دونوں لڑکیاں ہیں دونوں لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا تم سب کے اب ماشاءاللہ 12ویں میں آ چکے ہو تو تم سب کے ساتھ یہ تجربہ تو ہر کسی کی, اور جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو چھٹتے ہی سر وہ ایسا ہے, تو لڑکیوں میں ہو تو سر وہ لڑکی ایسی ہے. ٹھیک ہے, کیسی ہے بھائی؟ وہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی گیدرنگ میں دو دوست یا دو سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ایک سہیلی کو یا ایک دوست کو عادت ہے جب بھی وہ آئے گی نا یا آئے گا وہ سب سامان لاتا ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں, یا لاتی ہے, وہ پین نہیں لاتی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں لاتی؟ چلو ہم لڑکیوں سے مثال بنا لیتے ہیں کہ بھائی دو سہیلیاں, ان میں سے ایک جو ہے وہ جب دیکھو سب سامان لائے گی, پین نہیں لائے گی, اسٹیشنری باکس نہیں لائے گی. اچھا بھائی کیوں؟ وہ ہے نا میری سہیلی, دینے کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کا آپ جب اس کو بولتے ہیں نا وہ بھائی خدا کے لیے ایک 5 روپے کا پین خرید لو, ایک 10 روپے کا پین بھی نہیں لے سکتے. اچھا وہ جو ہر روز اس کو پین دیتی ہے نا, وہ بھی بولے گی نا او اللہ کی بندی, ایک 5 روپے 10 روپے کا تم پین بھی نہیں خرید سکتی, تو وہ کیا کہتی ہے, لو میری سہیلی جب تک موجود ہے مجھے کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات دیکھو, یہ میں بہت ہے تھوڑی سی عجیب و غریب اور تھوڑی سی تفریح والی مثال, پر یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, بات کو سمجھنا. ہوتا کیا ہے, ایک دن آپ نے پین لے کے نہیں گئے, 2 دن لے کے نہیں گئے, 3 دن لے کے نہیں گئے, 8-10 دن لے کے نہیں گئے, اب آپ کو کیا پڑ گئی ہے؟ عادت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, عادت پڑ گئی ہے کس چیز کی؟ مانگنے کی. ٹھیک ہے, اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں 2 ہفتے 3 ہفتے بعد فرض کرو وہ سہیلی جو ہمیشہ اس کو پین پینسل دیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ جس کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے اس دن وہ اتنی غیرت مند ہوگی جا کے خرید کے لائے گی؟ وہ کیا سوچے گی, ارے یہ نہیں ہے نا, پیچھے اتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کسی سے بھی پین بورو کر لوں گی, ایک پین ہی تو بورو کرنا ہے, اس میں کیا کمال ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو روز مدد کرتی ہے نا, دوستی تو ہے نا, دوستی میں تو کچھ برا نہیں ہوتا, وہ اکثر کیا تانا دے دیتی ہے, ارے تم تو جب دیکھو بھکاری کی بھکاری ہی رہو گی, جب دیکھو ہاتھ ہی پھیلاتی رہو گی, جب دیکھو تم بس یہی ہے یار ایک پین دے دے, اللہ کے واسطے خود اپنی جیب سے بھی خرید لیا کرو. اچھا سہیلیاں ہیں نا, پکے دوست ہیں نا, وہ بھکاری کیا بھکارن کیا, اس سے بھی بڑا کچھ کہتے ہیں, دوستی میں تو چلتا ہے یار. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج کے دن وہ سہیلی نہیں آئی, وہ دوست نہیں آیا, تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی یا وہ لڑکا نیچے مارکیٹ سے آ کے خریدے گا؟ نہیں, وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا, کہے گا اتنی بڑی کلاس ہے کسی سے بھی پکڑ لیتے ہیں. ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب تمہیں مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, اب میری بات کو سمجھنا, اس مثال کا مقصود کیا ہے, جب آپ کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, پھر وہ پیسے ہوں, سونا چاندی زیور ہو, یا ایک حقیر معمولی سا پین ہو, جب بندے کو ہاتھ پھیلانے کی لت پڑ جاتی ہے نا, پھر اس کے دل میں یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ دے گا یا وہ نہیں دے گا, وہ میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. فقیر اور بھکاری میں یہی فرق ہے کہ جو بھکاری ہوتا ہے نا, اس کو بار بار ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور جب اسے ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی اس میں عزت ہے یا اس میں ذلت ہے.
समझ में आ रही है? जब उसको मांगने की आदत पड़ जाती है फिर इज्जत और जिल्लत का फर्क मिट जाता है। मैंने अभी कहा ना दोस्तों में होता है ना, लो आ गई भिखारन, आ गया भिखारी, फिर आज पेन नहीं लाया होगा। अच्छा वो दोस्त जिसको भिखारी बोला, अरे भाई जिगरी है, अब तू हमें भिखारी बोलेगा, कोई बात नहीं ला दे पेन, ठीक है। जब आपने अपने अंदर की गैरत को मार दिया ना, अब वो आपको भिखारी बोले, भिखारन बोले या इससे भी बड़ा लफ्ज बोले, फर्क ही नहीं पड़ता। ये माजरत के साथ मैंने एक मिसाल दी, ठीक है। इसी तरह एक पेशावर बैगर भिखारी जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले कदम कदम पे लोगों के आगे हाथ फैला रहा है, जब उसे हाथ फैलाने की लत पड़ जाए ना, तो याद रखना फिर वो अमीर के आगे हाथ फैला रहा है, गरीब के आगे, फकीर के आगे, बादशाह के आगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी गर्ज किस बात से है? गर्ज इस बात से है कि उसकी झोली को कोई भर दे। और एक आखिरी बात जिसके बाद मैं मौजू शुरू कर रहा हूँ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बाप दादा है, तुम्हारे बाप दादा नहीं कह रहा है, याद रखना इस लेसन में आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो भीख मांगता होगा, जब ये लोग उठेंगे तो इनके पेशानियों पर बदनुमा दाग होगा। उम्मत में ही होंगे, कलमा ही पढ़ते होंगे, अल्लाह उसके रसूल को ही मानते होंगे, लेकिन मांगते किससे होंगे? लोगों से मांगते होंगे। और अच्छा मांगना क्या है? आदत बना लेना, ठीक है। ये आदत वाला मांगना है कि जब लोगों से मांगने की आदत बना लेते हैं तो एक वक्त तक तो अल्लाह ताला राह दिखाता है, और जब अल्लाह पाक भी देखता है कि इसको तो लत ही पड़ गई है, फिर अल्लाह ताला उसे उसी हाल में छोड़ देता है। और एक आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी, जिसके बाद मैं लेसन शुरू करने जा रहा हूँ कि देखो मांगने मांगने में फर्क है। मैंने अभी तुम्हें कहा, तुम घर में अपने अब्बू से फीस मांग रहे हो, ये मांगना भीख मांगना नहीं, ठीक है। आप जो है अम्मी से अपने कपड़ों के लिए पैसे मांग रहे हो, अपने घूमने फिरने के लिए, दोस्त की पार्टी है यार, बर्थडे है, ठीक है, इनके लिए पैसे मांग रहे हो, ये मांगना मांगना नहीं, ठीक है। सही है, बात को समझना। इसी तरीके से आप अपनी ज़रूरियात से मुताल्लिक कोई भी चीज़ अपने दोस्त, अपनी सहेली, अपने मिलने-जुलने वाले से बोल रहे हो तो वो माँगना माँगना नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें एक और मिसाल दूँ कि आप बाहर गए, अम्मी ने कहा स्पेशली बॉयज़ में, आप बाहर गए फ्रूट लेने, ठीक है? और आजकल आप देख रहे हैं कि यार ज़बरदस्त आम आ रहा है, खूबानी, आलूचा, ठीक है? ज़बरदस्त अंगूर आना शुरू हो गया, भाई बेहतरीन सेब आ रहे हैं। अब आप एक ठेले वाले के सामने जाकर खड़े हो गए, ठीक है? अब तुम लड़के हो या लड़की, दोनों के ऊपर ये मिसाल मैं रख रहा हूँ, वैसे मिसाल बॉयज़ की बना रहा हूँ लेकिन दोनों, ठीक है? अब आप ठेले वाले के पास जाकर खड़े हो गए और आप ठेले पे रखे हुए फ्रूट को गौर से देख रहे हैं। अच्छा वो आपसे सवाल बिल आखिर उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा, भाई क्या चाहिए? आपने कहा, मैं तो नहीं बोलूँगा। उसने बोला, क्यों? बोला, आपने बोला, अगर मैं बताऊँगा क्या चाहिए तो ये माँगना हो जाएगा और मैं भीख माँगने तो नहीं आया। तो बोलेगा, अल्लाह के बंदे, मैं कोई पीर, फ़कीर, वली अल्लाह थोड़ी हूँ जो तेरे दिल में झाँक रहा हूँ। जब तक तू भाई मुझे बताएगा नहीं, मैं कैसे तुझे कोई तेरे मतलब का सामान दे सकता हूँ? तो आप कह रहे हैं, नहीं, 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 मैं कुछ बताऊँगा ही नहीं, तुम्हें खुद देना है। वो कहेगा, चल भाई निकल यहाँ से। पहले ही पागल कमाते हैं, तुझ जैसे पागल से ही मेरा वास्ता पड़ गया। आप सेंटर से थके हारे आए, भूख से आधे हो रहे हैं और घर में आके अम्मी पूछ रही है, मेरे बेटे, मेरी बेटी क्या हुआ? आप जवाब नहीं दे रहे। अच्छा आपको भूख शदीद लग रही है, आपने कहा मैं खाना मांगूंगा ना, सर ने समझाया तो भीख मांगना हो जाएगा। अच्छा भाई सर की बात ही अजीब नौयत में ले गए। अब अम्मी कह रही हैं, भाई बता दे, तो आपने पलटकर बोला, माँ हो, बड़े दावे करती हो, माँ तो दिल का हाल जानती है, अब पहचानो दिल में क्या है। ओ माँ ले एक चपेड़ मारेगी, जूती उठा के मारेगी। माँ हूँ, कोई पीर फकीर वली अल्लाह नहीं हूँ कि पता चल रहा है तेरे दिल के अंदर झांकू। हाँ मैंने इतना तो पढ़ लिया कि तेरी कोई मजबूरी है, अब अपने मुंह से तो फूट, क्या मजबूरी है? आप कह रहे हैं, नहीं सर ने समझाया है तो मांगना है और भीख मांगना है। तो भाई ये मांगना भीख मांगना नहीं है। भीख मांगने में क्या शुमार होगा कि जब, याद रखो, जब तुम बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के, बगैर किसी वजह के, जब तुम लोगों के आगे मुस्तकिल और बार बार हाथ फैलाना शुरू कर दो, विच इज कॉल्ड प्रोफेशनली बैगिंग, ठीक है, इसको कहते हैं गदागरी या भीख मांगना। और फकीर पेशा वराना हाथ नहीं फैलाता, बस जब उसकी बिल्कुल कमर टूट जाती है, मजबूरी उसे तोड़ देती है, तब वो बंदों के आगे हाथ फैलाता है। ठीक है जनाब अली, अब जरा पेज नंबर 1 पे आते हैं। आज शुरू करते हैं अपने लेसन का पहला पेज, और यहाँ से हम बात का ले रहे हैं आगाज के इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। ठीक है, 104 पेज नंबर है। जिसके पास किताब है वो किताब देख ले, अदरवाइज मैंने स्क्रीन शेयर की है, थोड़ा सा एंड में जाके हो सकता है स्क्रीन बैंड हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है समझ में आ जाए। ठीक है जी, अब आगाज करते हैं इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। ठीक, भीख मांगने की जिस कदर मजम्मत यानी बुराई
اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں کی گئی ہو. ٹھیک ہے, میرا چشمہ دیجیے گا, یہاں رکھا ہوا ہے, شاید ہی کسی اور مذہب میں کی گئی ہو. سوال کے انسداد, انسداد کہتے ہیں روکنا, منع کرنا. ٹھیک ہے, سوال کے انسداد یعنی روکنے, منع کر ہمت کے ساتھ مصروف رہتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے چھوٹا واقعہ, اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 9 یا 7 یا 8 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں تھے, صحبت میں تھے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ اچھا بیٹا, یہ بیعت ہے. بیعت کے معنی ہوتے ہیں وعدہ لینا, اوتھ لینا, وعدہ نہیں کرتے. ہم نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا, مگر چونکہ ہم چند روز پہلے ہی بیعت کر چکے تھے, ہم نے عرض کیا, یعنی ہم چند دن پہلے تو وعدہ لے چکے تھے, ہم نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو ابھی بیعت کر چکے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟ اب سننا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر. ٹھیک ہے, اب 3 باتیں ہیں. نمبر 1, خدا کی عبادت کرو, وہی توحید آ گئی. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی پرستش. اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تم نے میٹرک میں بھی پڑھا, فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا کہ اللہ نے سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا؟ شرک کو قرار دیا. اور تیسرا, احکام الہی بجا لاؤ. اچھا, اب احکام الہی میں کیا ہے؟ وہ تمام حقوق جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر لازم کیے. مطلب اس احکام الہی میں پوری اسلام کی تعلیمات آ گئی. اور پھر آہستہ سے ارشاد فرمایا, بہت دھیمے لہجے میں کہا, لا تسألوا الناس شیئا, مطلب یعنی لوگوں سے کچھ نہ مانگو. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ وہی کیفیت ہو گئی. سر ابھی تو میں مثال دے رہا تھا کہ آپ امی سے بول رہے ہو بھوک لگ رہی ہے, کھانا نہیں مانگوں گا, سر نے منع کیا مانگنا ہے. یہاں تو رسول اللہ نے بھی منع کر دیا, لوگوں سے کچھ نہ مانگو. اب سننا, میں نے اس کے بعد ان لوگوں میں سے جنہوں نے بیعت کی تھی, 8 9 یا 7 آدمی جتنے بھی تھے, بعض کو دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا, کوڑا کہتے ہیں ہنٹر, ٹھیک ہے, گھوڑے کو جس سے کنٹرول کرتے ہیں, گھوڑا گاڑی کو چابک, ہنٹر, کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں سوال میں داخل نہ ہو, کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا. ٹھیک ہے, مطلب میں اس کی مثال جب بھی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, میں اس کو بالکل اس طرح کوٹ کرتا ہوں کہ میں پڑھاتے پڑھاتے نا جان بوجھ کے کسی بھی ایک بچے کے آگے اپنا مارکر جو ہے وہ زمین پہ جان بوجھ کے پھینک دیتا ہوں. اچھا, اور میں خود آگے بڑھتا ہوں اٹھانے, تو وہ بچے کیا کرتا ہے, وہ بھی احتراماً اٹھانے پڑتا ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں یار تم میرا مارکر مت اٹھاؤ, بیکاز تم اٹھا کے دو گے نا. اچھا, یا میں اس بچے سے کہہ نہیں رہا اٹھا دو, کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اگر میں نے اس بچے سے بولا نا بیٹا تمہارے پیر میں میرا مارکر اٹھا دو, تو یہ مانگنا ہو جائے گا. اب یہی بات سمجھائی جا رہی ہے, یہ مانگنا نہیں ہے, کیونکہ یقین مانو اگر یہ مانگنا ہو گیا نا, خدا کی قسم دنیا برباد ہو جائے گی, خدا کی قسم دنیا برباد ہو جائے گی. مطلب تم اتنے باؤنڈ ہو جاؤ گے, اتنے محتاج ہو جاؤ گے, اتنے محتاط ہو جاؤ گے. مطلب میری مہینہ پورا ہو گیا ریحان بھائی کے یہاں پڑھاتے پڑھاتے, اور مہینہ مکمل ہو چکا ہے, اور میں ریحان بھائی سے اب میں اگر تقاضا نہیں کر رہا بھائی میرے پیسے, اور میں سوچ رہا ہوں اگر میں نے بولا نا یار ریحان صاحب سے پیسے میں میری فیس دو, میری سیلری دو, تو یار یہ مانگنا ہو جائے گا. او بھائی یہ مانگنا نہیں ہے, اس لیے میں نے پورے مہینے محنت کی ہے, تو اب میں ریزرو کرتا ہوں, مجھے میرا حق ملنا چاہیے. اس مانگنے میں اور بھیک مانگنے میں فرق ہے. آگے بڑھیے. سوال نہ کرنے کی اس قدر تاکید صرف اسی واسطے کی گئی کہ گداگری پیشہ نہ ہو جائے. آپ سمجھ میں آئی پیغمبر کیوں منع کر رہے ہیں, نہ مانگو, بار بار نہ مانگو, گداگری پیشہ نہ ہو جائے. اور آج آپ کو دکھائی نہیں دیتا, اسپیشلی رمضان کے مہینے میں آپ کے شہر کراچی کی گلی گلی بھکاریوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے, اور اسے آج کل کی طرح ذریعہ معاش نہ بنا لیا جائے. ذریعہ معاش, وے آف ارننگ. آپ کو پتا ہے حال ہی نے کم از کم یہ مضمون 1890s میں لکھا تھا, ٹھیک ہے, اپروکسیمیٹلی 1890s میں لکھا تھا, اور ایسا لگتا ہے کہ آج 2020 میں بھی ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے جو 1890 میں تھا. آج بھی ہم میں اچھا, اور پھر سوری ٹو سے بھائی برا نہیں ماننا, ایک تو بھکاری ہے جو بھیک مانگتا ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت سے فنڈس ایسے ہیں, بہت سے چیریٹیز ایسی ہیں, بہت سے ایسی ڈونیشنس ہیں جو کہا جاتا ہے فنڈ ہے, چیریٹی ہے, ڈونیشن ہے,
لیکن حقیقت میں اس پردے میں وہ بھی بھیک ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ٹاپک پر آئیے لاسٹ لائن، کیونکہ دوسری حدیثوں سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو اور اپنے کاموں میں، اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اور اپنے کاموں میں ویٹ ایک دوسرے کی مدد کرو اور اپنے کاموں میں دوسرے بھائیوں سے مشورہ لو. ٹھیک ہے، اب یہ مشورہ لینا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار اس سے مشورہ کر لو، اس سے مشورہ مانگ لو. ٹھیک ہے، اور جیسے زکوٰۃ اور خیرات قوم سے وصول کر کے اسلام کی ضروری خدمات کے صرف جمع رکھا جاتا تھا، اسی طرح اگر اب بھی قوم کی اہم ضروریات کے واسطے روپیہ فراہم کیا جائے تو یہ گداگری نہیں اور نہ یہ لا تسألوا الناس شیئا میں آ سکتا ہے. ورنہ اگر انورٹڈ کاماز میں کچھ نہ مانگو کے مطلق مکمل معنی مراد لے لیا جائیں تو دنیا کا سارا معاملہ ہی درہم برہم برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی کہا تھا، اگر تم بالکل ہی کچھ نہ مانگو پہ چلے گئے نا تو سمجھ لو دنیا، مطلب آپ گھر گئے، کپڑے چاہیے، آپ نے امی سے میں امی سے نہیں بولوں گا، مانگنا ہوگی. کھانا امی سے نہیں مانگوں گا، بہن سے نہیں مانگوں گا. آگے دوست کے پاس جانا ہے، اپنی ہی کتابیں لینی ہے، یار اگر میں بولوں گا دے دو، مانگنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مانگنے میں فرق ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا، مانگنے میں فرق ہے. اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے، یہ جو پیچھے حدیث تھی نا جو بیعت والی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیعت مذکور، یہ جو پیچھے ذکر کیا گیا بیعت مذکور، وعدے کا جو ذکر کیا گیا ہے، اصل مقصد خاص سوال نہ کرنے کی برائی ان کے ذہن نشین کرنی تھی. ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کیا چاہتے تھے؟ خدا کے واسطے بات بات میں مانگنے کو عادت نہ بناؤ. جن باتوں کی تصریح، وضاحت پہلی بیعت میں فرما چکے تھے ان کی تکرار مینس یہاں دہرانا، ریپیٹیشن، اس موقع پر بطور یاد دہانی کی تھی، نہ کہ اصل مقصود. نیز بیعت کرنے والوں کا بعد بیعت کے سوال سے اس قدر بچنا بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے، دلالت کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ بیعت کا اصل مقصد صرف سوال کرنے کی ممانعت تھی اور بس. ممانعت کرتے ہیں روکنا، ممانعت کے معنی روکنا، منع کرنا. تو بھائی اب تک کی بحث سے جو بات سمجھ میں آئی وہ کنکلوژن یہ نکلا کہ میرے اور تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس جو اصل بات چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ امت میں مانگنا عادت نہ ہو جائے. اگر مانگنا ایک دفعہ بار بار، جیسے میں نے شروع میں مثال دی تھی نا، پین دے دے، روز پین مانگ رہے ہیں، تو اب روز مانگنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے پاس پیسے پڑے ہوئے لیکن خود خریدنے کا جذبہ ختم ہو گیا. حالانکہ یہ بھیک مانگنا نہیں ہے کہ دوست سے، لیکن دوست تب بھی مذاق میں کہہ دیتا ہے لے بھائی آ گیا بھکاری، پھر پین مانگے گا مجھ سے. ٹھیک ہے، وہ بھی مذاق میں کیا کہتا ہے؟ بھکاری، فقیر آ گیا، بھکاری آ گیا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیے، ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہے. ٹھیک ہے، بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے، اچھا دیکھو بیٹا، سائل کے مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں سائل کے جو معنی پورے چیپٹر میں استعمال ہوں گے بھیک مانگنے والا. ویسے سائل کے لفظی معنی ہوتے ہیں مانگنے والا، سوال پوچھنے والا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم پورے لیسن میں اس کے میننگ لیں گے بھیک مانگنے والا. ٹھیک ہے، سائل سے نہایت نفرت کرتے. کون نفرت کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر رسول نفرت کر رہے ہیں نا تو میری تمہاری تو پھر کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں بچتی. سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، اور جو شخص بغیر اضطراری، گھبراہٹ، بے چینی، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، حالت کے سوال کے ذریعے کچھ وصول کرتا، اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے. ٹھیک ہے، یہ کون سمجھ رہا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص ایک وقت کی خوراک موجود ہونے پر بھی سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت کا تیرے پاس کھانا موجود ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ اگلے شام کا بھی کھانا ہو جائے، کچھ ایسی سیٹنگ بن جائے کہ اگلے دن کا بھی کچھ ہو جائے. سوری ٹو سے ہمارا تو یہی مزاج ہوتا ہے نا گھروں میں، دن کا کھانا کھایا نہیں تو امی پوچھتی ہیں رات کو کیا بنانا ہے، رات کو کھانا ابھی اترا نہیں پیٹ سے، حلق میں ڈائجسٹ ہوا نہیں، بھائی کل دن میں کیا بنانا ہے. تو بھائی جو دیکھو اس بات کا مقصود کیا ہے کہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کر رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ جس لمحے میں تم جی رہے ہو نا اس کو انجوائے کرنا سیکھو. یہ جو تم ان ٹرم آف فیوچر پلاننگ کرتے ہو نا، 2 گھنٹے بعد یہ کروں گا، 10 گھنٹے بعد یہ کروں گا، کل دن میں یہ کھانا بناؤں گا، رات کو یہ کروں گا، شام میں یہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے، پیغمبر صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تجھے اگلی سانس کا نہیں پتا تو لے گا یا نہیں لے گا، اور باتیں اور پلاننگ تو تیری ایسی ہیں کہ تو اگلے 100 سال اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا موجود ہے تو اس کو تو کھا، اس کو تو ہضم کر. یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگلے وقت کا تیرے لیے کیا بچتا ہے کیا نہیں بچتا. اور جو ہے تو اس کو فکر نہیں کر رہا، تو یہ سوچ رہا ہے میں اگلے وقت کی فکر کروں. اگلے وقت تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں پتا بھی ہے اس کے بارے میں.
ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے بھائی, اب یہ پیراگراف نمبر 1 ہے. اب وہ بچے جو فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں انہیں یاد ہو کہ میں, اچھا یہ اقتباس کی تشریح کا مضمون ہے. ٹھیک ہے, میں سوری تم لوگوں کو شروع میں کہنا بھول گیا, اس سے اقتباس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھنا, گداگری کی مذمت اور مولانا محمد علی, پیج نمبر 88 پہ مولانا محمد علی ہے اور یہ گداگری کی مذمت, یہ وائس ورسا آتے ہیں. اگر گداگری آ گیا تو اگلے سال محمد علی, اور محمد علی آ گیا تو اگلے سال گداگری, اس لیے دا موسٹ امپورٹنٹ ون ہے. ٹھیک ہے, پیراگراف نمبر 1. اب میں یہ پورا پیراگراف جو آ رہا ہے, اگر بکس ہیں تو اس کو مارک کر لینا. ٹھیک ہے, میں شروع کر رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے مارک ہونا ہے, مارک یہاں سے کرنا ہے. ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور پھر وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے. ٹھیک ہے, پہاڑ پر گیا, درخت کو کاٹا, لکڑیاں جمع کی, جب جمع کر لی تو لکڑیوں کا گٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت ساری لکڑیاں باندھ کر اپنی پشت پر لائے, پیٹھ پر رکھ کر لائے, اور اس کو فروخت کرے, اس کو بیچ دے. ٹھیک ہے, ان لکڑیوں کو بیچ دے. کس لیے؟ تاکہ خدا تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرے. حاجت رفع کرے, مشکل دور کرے, پریشانی دور کرے. یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے. حضور فرما رہے ہیں, ذہن میں رکھنا, یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے. مقصد کیا ہے؟ محنت کر لے, خون پسینہ ایک کر لے, پسینہ بہا لے. یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے, بھیک مانگے, پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں. ٹھیک ہے, یہ بہت دلچسپ اینڈ ہے اللہ کے نبی کی حدیث کا, کچھ دیں یا دھتکار دیں. ٹھیک ہے بھائی, دھتکارنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذلیل کرنا, بے عزت کرنا, جھڑک دینا, بدتمیزی سے کسی کو بولنا. عرف عام میں اگر میں بولوں, جب میں کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اسی طرح بولتا ہوں, چل بے چل, نکل یہاں سے, دفع ہو یہاں سے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں دھتکارنا. اچھا, اب میں ایک بہت جینین مثال دوں. یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے, اور یہ لاسٹ ایئر ہی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. مجھے اپنی ذات میں ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر ٹیمپرامنٹ بہت ہے اور میں درگزر بہت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک رات میں بیکری کے باہر کھڑا ناشتہ لے رہا, تو ایک مانگنے والا آیا. ٹھیک ہے, بھکاری. اچھا, ایمانداری کی بات ہے کہ مطلب میں اس وقت کسی ٹینشن میں تھا, کسی پریشانی میں تھا. اس نے ایک دفعہ میرے ہاتھ کو پکڑا, بھائی کچھ دے. میں نے اگنور کیا. اچھا, میں نے اپنے کوشش کی, اپنے جو میری ٹینشن ہے, جو میرا غصہ بن رہی ہے, اس کو کنٹرول کر. اس نے پھر میرا ہاتھ پکڑا, بھائی کچھ دے نا. میں نے کہا ابھی جاؤ, معاف کر. اس نے 30 دفعہ کہا, میں نے پھر کچھ نہیں بولا, میں معاف کر. اس نے چوتھی دفعہ جب مجھے ٹوکا نا, تو مطلب میں لائک تھوڑا سا شاؤٹ ہوا. کیا مصیبت ہے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, میں اس سے بھی زیادہ بری طرح چیخا ہوں کہ مجھے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا. اچھا, مجھے اس وقت فیل ہوا یار میں کچھ زیادہ اونچی آواز میں بول, اور پھر لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا. اچھا, وہ جو بھکاری تھا وہ بھی تھوڑا گھبرا کے چلا گیا. ٹھیک ہے, شرما کے چلا گیا, گھبرا کے چلا گیا, کیا میں کہوں. لیکن مجھے اس وقت نا یہ حدیث اللہ کے نبی کی یاد آئی. ٹھیک ہے. اچھا, میں باخدا جسٹیفائی نہیں کر رہا اپنے عمل کو, میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے نا, 100 بھیک مانگنے والے بھی ہو نا, آپ 10 15 20 کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیتے ہو, موڈ اچھا ہے. روز تم مسجد جا رہے ہو, ایک بھکاری دروازے پہ کھڑا ہے, اس کی روز کی روٹین ہے, مغرب کے وقت تم اس کو کچھ نہ کچھ روپے دے دیتے ہو. ٹھیک ہے, آج کے دن تمہارا موڈ تھوڑا آف ہے, اس نے مانگا, آپ نے منہ بنایا, اس نے بولا بھائی خیریت, آپ نے کہا کچھ نہیں. اس نے پھر بولا بھائی کچھ دو, آپ نے جھڑک دیا, کیا مصیبت ہے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, وہ بھی پریشان ہو گئے. کیا ٹھیک ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا, یا میں نے جینوئنلی ایسا کیوں کیا. سچی بات ہے, میں اپنے اس عمل پہ بعد میں بہت شرمندہ ہوا یار, میں نے کیا کیا. مطلب میں 4 دفعہ چپ رہا, 5ویں دفعہ بھی چپ رہا تھا, خود ہی چلا جاتا وہ. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ حدیث اللہ کے نبی کی یاد آئی کہ جو بھیک مانگنے کو عادت بنا لیتا ہے نا, لوگ یا تو اسے کچھ دے دیتے ہیں یا پھر اسے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دھتکار دیتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں باخدا, میں اس حدیث کے مطابق اپنے عمل کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, مجھے کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ اس بھکاری کے نصیب میں جو دھتکار ہے, جو ذلت ہے, وہ میں نے نہیں لکھی, وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دی ہے. کیا کہ جو لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنا شروع ہو جاتا ہے, تو بھائی دیکھو یاد رکھنا, تم کروڑ گناہ بھی کر لو اور اللہ کے آگے سر جھکاؤ, پروردگار تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کا ایک تانا بھی نہیں دیتا. لیکن تم ذرا سا کسی بندے کے خلاف 3 سے 4 دفعہ جاؤ, 5ویں دفعہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دیتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک بھکاری کی قسمت میں جو ذلت ہے وہ اس نے اپنی ذات سے لکھی ہے. اور وہ کیوں لکھی ہے کہ جب وہ
लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देता है। यही तो फ़र्क है परवरदिगार में और रब और इंसान में, कि परवरदिगार के आगे तुम जितनी दफ़ा भी हाथ फैलाओ गुनाहगार होकर भी वो तुम्हें धुतकारता नहीं, और इंसान मूड और मिजाज को देखता है। छोटी सी बात करूं आखिरी, कि घर में भी अगर अभी तुम्हें कुछ अपने अब्बा से मांगना हो ना, तो सबसे पहले क्या करते हो? जैसे ही रात को अब्बू घर आए, सबसे पहली बात क्या होती है? यार मूड चेक करो कैसा है, यार मूड चेहरा देखो इनका कैसा है, अभी है ऐसा है, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मतलब अम्मी से भी आप बोलो, अम्मी क्या कहती है, भाई पहले आने दो, इनका मूड देखने दो, अगर मूड अच्छा होगा तो फिर इनसे बात करो, ठीक है। इंसान से जब तुम बात करते हो ना, उसका मूड देखते हो और फिर मूड के मुताबिक चलते हो, और जब परवरदिगार के आगे जाते हो तो फिर तुम मूड नहीं, तुम उसके रहम करम को याद करते हो। तो ये फर्क है अल्लाह में और बंदों में, ठीक है। यहाँ तक ये पैराग्राफ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। आयत बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जानो कि सवाल करने के क्या नताइज होते हैं, तो कोई शख्स सवाल करने के लिए किसी दूसरे शख्स का रुख भी ना करे, ठीक है। अब ये वही वाली बात आ गई, अगर तुम्हें एक दफा पता चल जाए ना, यानी एक पेशावर भिखारी को एक दफा पता चल जाए ना, ये बंदों के आगे हाथ फैलाना कैसा अमल है, तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम जिंदगी भर किसी के रुख कहते हैं चेहरे को, तुम किसी का चेहरा नहीं देखोगे कि उसके आगे हाथ फैलाओ और कुछ मांगो। इतना खौफनाक अमल है इस्लाम में लोगों के आगे हाथ फैलाना और हाथ फैला कर मांगना। एक आखिरी बात जिस पर आज का मौजूद खत्म करूंगा, स्पेशली जो बॉयज हैं जो मेरी बात सुन रहे होंगे, वो मेरी बात को यकीनन सेकंड करेंगे बनिस्बत गर्ल्स के, क्योंकि सीधी सी बात है, लड़कियां मस्जिद नहीं जाती। तुम लड़कों ने यार आजकल एक चीज नोटिस की है, पीछे 4-5 सालों से एक ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है। अल्लाह मुझे माफ करे, देखो बाखुदा अल्लाह बेहतर जानता है सच्चा कौन है, दिल में किसके क्या चल रहा है। जैसे ही फर्ज नमाज खत्म होती है, ठीक है, गौर से सुनना स्पेशली बॉयज, जैसे ही फर्ज नमाज खत्म होती है तो इमाम ने सलाम फेरा नहीं और दुआ शुरू नहीं की कि कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ और उसने लोगों के आगे मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया हो, ये पीछे कोई 4-5 सालों से हमारी, अच्छा मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जो आदमी मांग रहा है वो कितना मजबूर है, कितना तंगदस्त है, कितना परेशान है, उसकी क्या मजबूरी है ऐसा करवा रही है। लेकिन लेकिन एक बात जरा जहन में रखो, पांच फर्ज करो एक मस्जिद में 1000 नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और वो किससे मांगने गए उस मस्जिद में? एक अल्लाह से। और इस पोजीशन में वो एक बंदा खड़ा होता है और वो 1000 नमाजियों को मुखातिब करके कह रहा है, मेरी मदद करो, मेरे काम आओ, मेरी मुश्किल को देखो। तो वो क्या कर रहा है? 1000 लोग किससे मांगने गए? अल्लाह से। और वो एक बंदा 1000 बंदों से मांग रहा है। आपने वो टर्म सुनी है, शायद पीएचडी में सुनी हो, स्टेट विद इन द स्टेट, रियासत के अंदर रियासत बना लेना। अल्लाह से मांगने गए सब, और वो एक बंदा किससे मांग रहा है? अल्लाह के बंदों से मांग रहा है। और फिर ऐसे बंदों में कोई एक जरा फ्रॉन टाइप मिजाज का हो ना, कि भाई वो मतलब सॉरी टू से, भाई मुझे बोलना चाहिए लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अच्छा भाई जेब से 1000 का नोट 2000 निकाले, हाँ भाई ये ले ले। मतलब आप क्या पोस्ट करना चाह रहे हो यार? अल्लाह ने आपको दिया है, आप खामोशी से भी उसके हाथ पे रखते हो, रख सकते हो, लेकिन क्या है, सबको दिखाते हुए रखना आप, ठीक है। तो ये फिरौनियत किसी किसी के दिमाग में जाग सकती है। तो मैं हरगिज बाखुदा ये नहीं कहूँगा कि जो मस्जिद में सबसे आगे खड़े होकर मांग रहा है वो मजबूर नहीं है, लेकिन याद रखो वो सबसे बड़ा शिर्क कर रहा है। इसलिए कि सब बंदे मांग रहे हैं अल्लाह से और वो मांग रहा है उन बंदों से। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग जानते हो ना जानते हो, बॉयज की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, कि मस्जिद की हुदूद में देना हराम है, हराम है। ये तुम चाहे किसी भी मौलवी से, अपने तुम शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अपने किसी भी मकतब से फिक्र से जाके पूछ लो, जब तुम मस्जिद की हुदूद में खड़े हो के किसी की मदद करते हो ना, मस्जिद के दरवाजे से अंदर अंदर, आपको किसी की भी मदद करनी है उसे दरवाजे के बाहर लाओ और उसको दे दो। दरवाजे के अंदर जब आप देते हो तो आप अल्लाह के घर में खुदा बन के खड़े हो जाते हो। और याद रखना, चलो मैं नेक्स्ट वीक इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लूंगा, हो सकता है आप में से कोई ये कहे सर 10 रुपए से क्या होता है, 5 रुपए से क्या होता है, और मेरी नियत तो नहीं है। जब एक चीज शरीयत में हराम कर दी गई है ना, फिर वो तुम्हारी नियत हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। आज मैं यही बात को रोक रहा हूँ बिकॉज ये जब आखिरी लाइन शुरू हो रही है, अगले पेज पे दो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जो हर साल आ रहे होते हैं। अब जो सवाल करना है कर लो, ठीक है। यहाँ तक मैं आज का लेसन मुकम्मल कर चुका हूँ। अगले पेज पे जो 110 है, दो पैराग्राफ आएंगे, और जो वाइस वर्सा चलता है ना, मोहम्मद अली जौहर और गदागरी की मजम्मत, एक पैराग्राफ उन दो में से जरूर आता है पेज 110 पर। इसलिए मैंने जानबूझ के आज यही बात को रोक दी कि वो रुख ना करे, अगले हफ्ते इनसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक मेरी बात आज की मुकम्मल है। जो लीव करना चाहता है पर्सनली वो लीव कर दे, और जो सवाल पूछना चाहता है सवाल पूछ ले, क्योंकि मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट रह गए हैं
خود بخود، نہیں تو کلاس ہی پھر ختم ہو جائے گی. اب